الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ آیات سورہ لقمان کی آخر کی یہ دو آیتیں ہیں۔ اس سے پہلی والی آیات میں اللہ نے یہ سمجھایا تھا کہ دیکھو اللہ کے احسان اور اللہ کے فضل دنیا میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، ان کو جان کر پہچانو اور توحید کا راستہ اختیار کرو۔ لیکن انسان کا عجیب رویہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے دن و رات بلکہ ہر لمحہ فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، لیکن مانتا کسی اور کو ہے، یا مانتا کسی اور کی ہے، یا مانتا اپنے نفس کی ہے۔ لیکن جب کوئی سخت پریشانی، مصیبت، آفت، تکلیف آتی ہے تو ایسی صورت میں کوئی اور راستہ سمجھ میں نہیں آتا، صرف ایک راستہ سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات کے پروردگار کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو جو اللہ مصیبت میں تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اس اللہ کو خوشحالی میں بھی ماننا چاہیے۔ اب یہ آیتیں سورہ لقمان کی بالکل آخر کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ نے انسانوں کو خیر خواہی کے آخری مرحلے پر انسان پہنچے تو کیسے پہنچے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ جب ڈرو گے تو خوشحالی میں بھی رب کی اطاعت کرو گے، اور تکلیف میں تو ہر آدمی کرتا ہی ہے۔ یہی نصیحت، یہی وصیت اللہ کے نبی نے بھی فرمائی، اوصیکم ونفسی اولا بتقوی اللہ۔ اے لوگو میں سب سے پہلے اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور اس کے بعد تم کو، کہ ہمیشہ ہر حال میں خوشحالی ہو، تنگ دستی ہو، تکلیف ہو، خوشی کا موقع ہو، کسی حالت میں اپنے رب کا خوف ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل سے جانے نہ دو۔ اور یہ خوف پیدا ہوتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ڈرو۔ یہ خوف پیدا کس طرح ہوگا؟ قیامت کا وقوع سوچو کہ وہ ایسا دن آنے والا ہے کہ نہ کوئی والد
اپنے بیٹے کا غم اپنے کاندھوں پہ لے گا، جس طرح دنیا میں اگر کوئی پریشانی آنے والی ہو تو باپ یہ کہتا ہے کہ بیٹے سے بیٹا تو اس کی فکر نہ کر، یہ ٹینشن تو رہنے دے کہ تیری فیس کون بھرے گا، تیرے کھانے کا انتظام کون کرے گا۔ باپ بیٹے سے کہتا ہے تیرا باپ ابھی زندہ ہے، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اس دن کے آنے سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کا غم اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوگا، نہ کوئی بیٹا جس طرح دنیا میں کہتا ہے کہ ابا جان آپ فکر نہ کریں، آپ اپنی دوائی کھائیں، یہ نہ سوچے کہ دوا آئے گی کہاں سے۔ دنیا میں بیٹا باپ کے لیے اصرار کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ نے فرمایا وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، نہ کوئی بیٹا اپنے باپ پر ایثار کرے گا۔ قرآن کا یہ مضمون دوسری آیتوں میں بھی آیا ہے، لیکن یہاں یاد رکھنا چاہیے یہ ایثار کی جہاں ایثار نہ کرنے کی باتیں آتی ہیں، یہ تمام کے تمام معاملات حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ کافر ہی ایسا کریں گے۔ اہل ایمان اگر کوئی نیک آدمی ہے تو ایک دوسرے کی شفاعت بھی کریں گے۔ حافظ قرآن باپ کی سفارش کرے گا، باپ اگر نیک ہے اور اولاد بھی نیک ہے تو باپ اپنی اولاد کی بھی سفارش کرے گا۔ تو یہاں جہاں بھی یہ اس طرح کا مضمون آتا ہے، یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کافروں کے، یہ نافرمانوں کے متعلق ہے۔ فرما بردار، آپ نے بھی حدیثوں میں پڑھا ہوگا فلاں کام کرنے سے فلاں آدمی کو سفارش کا اور شفاعت کا حق ملے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا دیکھو شیطان سے دھوکے میں مت پڑنا۔ کیوں؟ دنیا کے اندر شیطان گناہ کرنے کا یہ دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھ گناہ کرتا رہے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، سب معاف کر دیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، یا اسی طرح گناہ کرتا رہے، گناہ بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لینا، لیکن کیا ضروری ہے کہ توبہ کی توفیق مل ہی جائے گی، یا توبہ کرنے سے یا اس وقت آپ کو دعا کی توفیق بھی ملے گی۔ لہذا شیطان کے بہکاوے میں نہ آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کبھی شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ دوسری زندگی کا تصور کیا، اسی زندگی میں کر لو جو کچھ کرنا ہے۔ غرض یہ ہے کہ شیطان کے دھوکے میں ڈالنے کے کئی راستے ہیں، لہذا اللہ نے فرمایا کہ یا تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور تم دھوکے باز سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ یاد رکھو قیامت کا وقوع یقینی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے مضامین سمجھایا کرتے تھے تو کفار اعتراض کے طور پر یہ کہا کرتے تھے کہ آپ جس دن سے ڈرا رہے ہیں وہ دن ہے کب آئے گا بھی یا نہیں آئے گا؟ یا گویا کہ اس طرح کا اعتراض کبھی آپ کو زج کرنے کے لیے بھی ہوا کرتا تھا۔ اللہ نے یہاں فرمایا اے انسان تو قیامت کے بارے میں پوچھتا ہے، بہت سی تیرے ارد گرد رہنے والی چیزوں کا بھی تجھے علم نہیں ہے، تو قیامت کا وقوع تو اللہ کے پاس ہے، اس کا علم تو بتا۔ تو جانتا ہے تیری ماں، تیری بہن کے پیٹ میں یا تیری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ آج تو بتایا جا سکتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن قرآن کا دعویٰ آج بھی سچا ہے، کیا کہ یہ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہونے والی ہے؟ لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہ کوئی بتا نہیں سکتا کہ اس کی عمر کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ پیٹ میں کیا پل رہا ہے۔ اسی طرح اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ لڑکا جو پیدا ہونے والا ہے یہ نیک بخت ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، دنیا میں جانے کے بعد یہ
خوش اخلاق بنے گا یا بد اخلاق بنے گا، فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یا اسی طرح دنیا میں جانے کے بعد اس کو روزی کتنی ملے گی، کس مقدار میں ملے گی، کتنا مال و دولت اس کے ہاتھ آئے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو 5 چیزیں ایسی ہیں، آج کی آیت میں آ رہا ہے، اخیر کی آیت میں، کہ اللہ کے علاوہ کسی کو ان کا علم نہیں ہے۔ اے انسان، تو ان کے ارد گرد رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس علم ہے کہ بارش کتنی ہوگی۔ آپ کہیں کہ آج سائنسداں بتا دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے یہ نہیں بتا پائیں گے کہ بارش کی اس مقدار سے زمین کو کتنا فائدہ ہوگا، یہ زمین کے لیے یہ بارش فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی۔ یہ بات کوئی یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ اس بارش سے کتنا غلہ اگنے والا ہے، یہ بارش کا پانی کتنے لوگوں کی سیرابی کا ذریعہ بنے گی۔ دعویٰ کرنے والے دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن اتنی باریک باریک باتیں کہ اتنی بارش ہوگی، اتنی دیر بارش ہوگی، اور اس بارش سے سیرابی فلانے فلانے کو ہوگی، اور اس بارش سے اتنا پھل اگے گا، اتنا غلہ اگے گا، یا اس بارش سے اتنا نقصان ہوگا، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کب، کتنی، کس جگہ، کتنی مقدار میں بارش کو برسانا ہے۔ اللہ جانتا ہے رحم، مادر رحم کے اندر پلنے والا بچہ ہے یا بچی ہے، اس کی زندگی اچھی ہے یا خراب ہے، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور قیامت کا علم بھی اللہ کو ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا۔ انسان جیتا ہے اس دنیا کے اندر، لیکن اس کو نہیں معلوم کہ اگلا لمحہ اس کو کھانے پینے کے لیے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ انسان جیتا ہے اس زندگی میں، لیکن نہیں جانتا کہ ہمیں 1 منٹ کے بعد زندگی گزارنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ علم اللہ کو ہے کہ کل تو جیے گا یا نہیں جیے گا، کل تو کیا کھائے گا۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ میں اپنے لیے لا رہا ہوں، لیکن دیکھا کہ گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کو لا کر پیش کر دیا، تو لایا تھا اپنے لیے، کھایا کسی اور نے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے گھر پہ جو چیز لا رہے ہیں آپ اس کو کھا بھی پائیں گے یا نہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ تو کل جیے گا یا نہیں جیے گا، اللہ جانتا ہے، اللہ کے پاس اس کا علم ہے کہ آنے والے لمحے میں کیا کھائے گا کیا نہیں کھائے گا۔ لہذا اس پہ غور کر۔ تم قیامت کے بارے میں کہتے ہو، تم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کیا کھاؤ گے کیا نہیں کھاؤ گے، کل جیو گے یا نہیں جیو گے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ تمہیں مرنا کس جگہ پر ہے، یہ بھی، اس کا بھی علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ جب جہاں کی انسان کی موت لکھی ہوتی ہے، آپ دیکھیں موت خود اس کو وہاں کھینچ کر لے جاتی ہے، اور جہاں کے بارے میں مقدر ہے، جہاں کی مٹی مقدر ہوتی ہے، اللہ ایسے اسباب اور انتظام فرما دیا کرتے ہیں کہ وہیں جا کر موت اور روح پرواز ہوتی ہے۔ ان 5 چیزوں کو جن کا آج اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں، ان کو مفاتیح الغیب کہا جاتا ہے، یعنی غیب کی باتیں۔ اب آپ یہ نہ سمجھے کہ ساری غیب کی باتیں یہی ہیں، چند اللہ نے اس میں سے ذکر فرمائی ہیں۔ یہاں اللہ نے 5 ذکر کی ہیں، قیامت کب ہوگی، بارش کس جگہ کتنی مقدار میں ہوگی، ماں بچے کو پیٹ میں کیا لیے ہوئے ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، اور نیک ہے، تندرست ہوگا، بیمار ہوگا، یا اس کے اخلاق کیسے ہوں گے، یہ تمام اللہ جانتے ہیں۔ اسی طرح کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میں کل کیا جیوں گا یا نہیں جیوں گا، کل میں کیا کھاؤں گا،
اسی طرح کسی کو یہ بات کا علم نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں آئے گی۔ قرآن کریم نے اس مضمون پر سورہ لقمان کو ختم فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ ہی باخبر ہیں۔ ان آیات کے بارے میں ایک واقعہ بڑا دلچسپ مشہور ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک خواب کی تعبیر کے لیے خلیفہ منصور عباسی کا ایک نمائندہ آیا۔ خلیفہ نے خواب میں دیکھا کہ اس نے فرشتے کو دیکھا، فرشتے سے پوچھا کہ میری موت کب آئے گی؟ جواب میں فرشتے نے ہاتھ کا پنجے کا اشارہ کیا، 5 انگلیوں کا۔ اس پر خلیفہ منصور نے تعبیر بتلانے والوں سے پوچھا کہ مجھے فرشتوں نے 5 کا اشارہ کیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ آپ کی زندگی کے 5 سال باقی رہ گئے ہیں، کسی نے کہا کہ عمر کے 5 مہینے باقی رہ گئے ہیں، کسی نے کہا 5 دن باقی رہ گئے ہیں۔ خلیفہ منصور عباسی کو تسلی نہ ہوئی، اس نے وقت کے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس قاصد بھیجا اور پوچھا کہ میں نے موت کے متعلق فرشتے سے پوچھا تو فرشتے نے مجھے 5 انگلیوں کا اشارہ کیا، مطلب کیا ہے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے نے اپنی 5 انگلیوں سے اشارہ کر کے قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے، اور وہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس میں اللہ نے مفاتیح الغیب کا ذکر فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے۔ آپ کب مریں گے، کہاں مریں گے، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ آپ کیا کھائیں گے، آپ اگلے لمحے جئیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ آپ کے پاس قیامت کب آئے گی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ فرشتے نے نہ تو 5 سال کی طرف اشارہ کیا، نہ 5 دن کی طرف، بلکہ قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا جس کا مفہوم یہ ہے۔ بہرحال اللہ نے آیت میں قیامت کے دن سے ڈرایا ہے، اور پھر اخیر کی آیت میں بیان فرمایا کہ دیکھو قیامت کب آئے گی، اس کا صحیح علم اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کے نبی نے علامتیں قیامت کی بیان فرمائی ہیں، اور قیامت کے بارے میں اللہ نے اس وجہ سے بیان فرمایا تاکہ دل میں خوف خدا ہو، اور جب خوف خدا ہوگا تو آدمی خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھے گا، اور تنگی میں بھی یاد رکھے گا، مصیبت میں بھی یاد رکھے گا۔ غرض مقصد یہ ہے کہ خوف خدا 1 منٹ کے لیے بھی انسان کے دل سے غائب نہ ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی ناراضگی سے بچو اور ڈرو اس دن سے اے لوگو جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آئے گا، اور نہ کسی بیٹے کی یہ مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آ جائے۔ یقین جانو اللہ کا وعدہ بڑا سچا ہے، اس لیے ہرگز نہ ہونے پائے کہ یہ دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے کہ جوانی ہے ہمیشہ رہے گی، نہیں ہو سکتا۔ پیسہ ہے ہمیشہ رہے گا، نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے اور نہ ڈالے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ وہ شیطان تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دے، جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے، یعنی شیطان۔ ان اللہ عنده علم الساعة
وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. یقیناً قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ کے پاس ہے. وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور کسی نفس والے کو یعنی کسی بھی سانس جس کی چل رہی ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ کسی بھی سانس لینے والے کو یہ پتا ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی. بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا ہے. یقیناً اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ